ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جی، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ پہلا کن لوگوں کا ذکر ہوا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے والے، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ فراہم کی۔ اب جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے، اب ان کو جن لوگوں نے جگہ فراہم کی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ اور والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولیتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب ایک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، دوسرا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، تیسرا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولیتہم من شیء حتی یہاجروا، وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تو جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، ماں سوائے اس قوم کے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ صرف اس قوم کے جن کے درمیان آپ کا کوئی آپس میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ان کو چھوڑ کر، ورنہ آپ کو پھر ان کی مدد کرنی پڑے گی جو ان سی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 72۔ اب اس آیت کے اندر 3-4 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ہجرت کرنے والے، ایک ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے، ایک ہجرت نہ کرنے والے، اور ایک جن کو کوئی وقت کے اوپر ضرورت پڑے تو ان کی مدد کرنی ہے تو کس کنڈیشن کے اوپر کرنی ہے، نہیں کرنی تو کس کنڈیشن کے اوپر نہیں کرنی۔ اب اصل میں یہ جو آیت ہے، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام کی خارجہ پالیسی جو ہے، فارن افیئرز، یہ اس کا ستون قرار دی گئی ہے۔ اس وقت کا جو اسلامی معاشرہ تھا وہ کچھ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ تھا، مہاجرین، انصار، جو میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی مگر اسلام قبول کر چکے تھے، وہ لوگ مگر ہجرت نہیں کی۔ اچھا، پھر ان میں بھی 2 قسمیں تھیں، ایک تو وہ مسلمان جو ایسی کافر حکومت کی رعایا ہوں جن کے درمیان اور حکومت اسلامیہ کے درمیان دوستی اور صلح کا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہو، دوسرے وہ مسلمان جو ایسی کافر حکومت کی رعایا ہوں جس کا اسلامی حکومت کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہو چکا ہو، نہ ہوا ہو۔ ایک مہاجر، دوسرا انصار، تیسرا وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور ان میں سے بھی جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کی دو کیٹیگریز، ایک جو اس کافر حکومت کے ساتھ جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہو، اور ایک وہ جن کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ ہو۔ تو یہ جو سارا تھا نا اس کی، تو مہاجرین اور انصار میں تو مکمل ایک ظاہر ہے ایک ایگریمنٹ تھا کہ وہ ہر ایک کی ہر طرح سے مدد، ہر خطرے سے ایک دوسرے کی حفاظت جو ان سی ہے ان کے اوپر لازم ہوگی۔ لیکن وہ مسلمان جو کافر حکومت کی رعایا ہیں اور ان کے درمیان اور اہل اسلام کے درمیان اسلامی اور دینی اخوت تو ہوگی،
لیکن سیاسی بھائی چارہ نہیں ہوگا کوئی بھی جن سے. تو ان کی جو حفاظت ہے ان کی کوئی ذمہ داری خلیفہ وقت پر نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے کفار کا جو علاقہ ہے اس کو اپنا وطن بنا کر یہ ایک جو فیسلٹی تھی اس کو اویل کرنے سے انہوں نے خود کو اس کو ضائع کر دیا جن سے. لیکن دین کے لحاظ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی یا ان کو مجبور کیا جائے گا تو اس کی پھر کنڈیشن جون سی ہیں مختلف ہیں. بہرحال اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی وہ یہ کہ اس آیت کے اندر، اس آیت میں ایک آیت نمبر 72 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس سورت کی جو آخری آیت سورۃ الانفال کی جو 75ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے والوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ چار. ایک مہاجرین اولین جو سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. دوسرا انصار جنہوں نے ان کی مدد کی. تیسرا وہ لوگ جن مومنین نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، ان کا ذکر ہے جن سے. اور چوتھے وہ مومنین جنہوں نے فتح مکہ تک جنہوں نے ہجرت کی ہی نہیں ہے. اچھا، اب جو مہاجرین اولین ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے جہاد کیا. جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ جب وہ اپنے وطن کو چھوڑ آئے تو ان کے تمام مال دولت اور ان کے مکانوں اور تجارت پر کافروں نے قبضہ کر لیا. مکہ مکرمہ کے کافروں نے، انہوں نے اپنے دولت چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے مکان، اپنی زمینیں وہاں پر چھوڑ کے فقط اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ ہجرت کر گئے. پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ آنے کے لیے، مدینہ منورہ آنے کے لیے اور غزوات میں شرکت کرنے کے لیے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اپنا گھر بھی چھوڑائے، اپنی زمینیں بھی چھوڑائے، اپنے مکان بھی چھوڑائے، اپنے کاروبار بھی، دکانیں بھی، سب دولت مال اسباب وہاں چھوڑ. اچھا، پھر یہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی جو ان سے یہ. آج کسی کو کہا جائے نا کہ ذرا اپنا گھر بھی چھوڑاؤ اور اپنے سارے کچھ پیچھے جو ان سے سارا کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، تو یہ سننا بڑا آسان ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے. کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے غزوات کے اندر شرکت کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور پھر صرف انہوں نے غزوات میں حصہ نہیں، پہلے ہجرت پھر غزوات، پھر انہوں نے اپنی جانوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کر دیا. تو کیونکہ انہوں نے بغیر، اور ایسے مقامات آئے کہ جہاں ہتھیار بھی نہیں تھے اور افرادی قوت بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کافروں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. ادھر 1000 لوگ تھے، ادھر کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی نیزے نہیں تھے، کوئی گھوڑے نہیں تھے، کوئی اونٹ نہیں تھے، مگر پھر بھی پہلے ہجرت کی، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے. اس کے بعد ان غزوات کے اندر جو ابھی مال دولت کچھ تھا پاس، کیش کی صورت میں، کسی اور کس چیز کی صورت میں، ان غزوات میں حضور کے فرمانے پر وہ خرچ کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی جانوں کو خرچ کیا. اور ایسی حالت میں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سب ہتھیار سب موجود ہیں، ہر چیز اور ادھر کچھ بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے خرچ کیا. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے مقابلے میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، جن کو نہ اپنا مال عزیز تھا، نہ اپنی جان عزیز تھی. نہ ان کو اپنی جان سے کوئی محبت تھی، نہ اپنے مال سے محبت تھی. وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور ہجرت کرنے میں وہ اللہ کے راستے میں اور مال اور جان خرچ کرنے میں وہ بعد والے مسلمانوں میں سابق اور اول تھے. یہ لوگ جن سے
اس لیے ہجرت اور جہاد میں وہ بعد کے مسلمانوں، بعد میں جتنے دنیا میں مسلمان آئے، یہ ان سب کے امام اور پیشوا ہیں، سب کے۔ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، مال، جان، اولاد، گھر، کھیتی باڑی، باغات، زمینیں، کاروبار، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس لیے اور پھر جو کچھ تھا وہ جنگوں میں پیش کر دیا، پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو یہ لوگ جو ان سے ہیں، یہ بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا اور مقتدا بن گئے۔ اس لیے ان کا مرتبہ اور اجر و ثواب بعد میں ہجرت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے بعد میں ہجرت کی، ان کا اس سے بہت زیادہ ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن لوگوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کی بنیاد ڈالی تھی۔ ان کی شان میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، تو مہاجرین اولین سابقین نے سب مسلمانوں سے پہلے ہجرت کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں جانیں قربان کر کے، جہاد کر کے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اس نیک عمل کی ایک راہ بنائی، ایک راہ دکھائی ان آنے والے مسلمانوں کو۔ اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کی نیکیوں کا اجر ان کے نامہ اعمال میں بھی داخل ہوتا رہے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کی، اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا۔ مثلا جس بندے نے، جیسے میں نے کل پرسوں سب سے پہلے حضور کا میلاد کیا، اب قیامت تک جتنے لوگ حضور کا میلاد کرتے رہیں گے ان کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، مگر ان سب کا ثواب جس نے پہلا میلاد کیا تھا اس کو ملے گا، اس کو بھی ملے گا، ساتھ اس کو برابر مل رہا ہے۔ اور بعد والوں کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو تو جو انہوں نے عمل کیے اس کو اس کا ثواب ملے گا، مگر جو انہوں نے عمل کیا اس کا ثواب پہلے اس کو بھی ملے گا جس نے اس عمل کی بنیاد رکھی تھی، اس نیک عمل کی جو سی ہے۔ اور جس شخص نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتدا کی، جس بندے نے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق آتا ہے کہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی تھی، پہلا قتل اس نے کیا تھا، تو قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، کوئی اس کو تو قتل کرنے والے کو گناہ ملے گا، مگر اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی تھی، قتل کی ابتدا کی تھی جن سی ہے، تو اس کو اپنے کام کا بھی گناہ ہوگا، بعد میں عمل کرنے والوں کے اعمال کا گناہ بھی ہوگا، اور ان کے اپنے کاموں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو مومنین انصار کو بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ آ جائیں انصار کی طرف، وہ ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ جو سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر دیا جن سے۔ اب مومنین انصار کو بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، جنہوں نے ان کی مدد کی جب وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان انصار کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ چھوٹا بڑا مقام ہے کہ حضور کسی کی طرف جا رہی ہیں اور اپنے پیاروں کو لے کر جا رہی ہیں، تو اگر وہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو، اگر وہ انصار جو ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں جگہ نہ دیتے اور آپ کی مدد نہ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان اور اپنی مال کے نذرانے پیش نہ کرتے اور مشکل مہمات اور اوقات میں وہ اگر آپ کا ساتھ نہ دیتے، تو ہجرت کے جو اصل مقاصد تھے وہ کبھی پورے نہ ہوتے۔ انہوں نے بھی اپنے گھر بار جان مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے جو پہلے ہجرت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، فقط کس کی محبت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو مہاجرین اولین
مسلسل 13 سال کفار قریش کی زیادتیوں اور ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے اور تمام سختیوں پر صبر کرتے رہے، تو انہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، جیسے میں نے آپ کو صحیح گھر چھوڑا، تجارت، باغات، زمینیں، اور یہ تمام تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو قبول کرنے کا دروازہ سب سے پہلے انہی مہاجرین نے کھولا تھا جن سے۔ تو انصار نے ان کی اقتداء کی اور ان کی مشابہت اختیار کی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مقتدی ہے وہ جس کی اقتداء کرتا ہے، وہ جس کی اقتداء کی جاتی ہے وہ افضل ہوتا ہے جن سے۔ بہرحال ان کی جو فضیلت اور جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ ضبط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے فرمایا کہ اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، ماں سوائے اس قوم کے کہ جس کی اور تمہارے درمیان میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہو۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین سے 3 شرطوں پر صلح کی تھی۔ 3 شرطیں۔ ایک تو یہ کہ مشرکین میں سے جو شخص مسلمانوں کی طرف آئے گا، مسلمان جو ہیں وہ اس کو انہیں واپس کر دیں گے، اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ مشرکین کی طرف سے اگر کوئی بندہ مسلمانوں کی طرف آتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو مشرکین کے پاس جائے گا مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ اگلے سال مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھیں گے، تلوار اور نیزہ وغیرہ، تیر کمان وغیرہ جن سے۔ اور پھر وہ جو واقعہ آتا ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ حضرت ابو جندل بیڑیوں میں چلتے ہوئے مسلمانوں کی طرف آئے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگریمنٹ تھا انہیں مشرکین کی طرف واپس لوٹا دیا، مشرکین کی طرف انہیں واپس لوٹا دیا۔ اب ابو جندل بن سہیل بن عمر مکہ میں بہت پہلے اسلام لا چکے ہوئے تھے، مگر ان کا جو باپ تھا سہیل، اس نے ان کو زنجیروں سے باندھ کر مکہ مکرمہ میں قید کیا ہوا تھا اور ان کو ہجرت سے روک دیا تھا۔ وہ بھاگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مگر حضور پہلے یہ ایگریمنٹ کر چکے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی بندہ ادھر جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے، مگر ان کا کوئی بندہ ادھر آئے گا تو ہم واپس کریں گے جون سے۔ اور اگلے دن عمرے کے لیے جون سے، اگلے سال عمرے کے لیے جون سے وہ آئیں گے، مگر صرف 3 دن کے لیے مسلمان آئیں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کے رسول اور سہیل بن عمر صلح نامہ لکھ رہے تھے، اس وقت سہیل کے بیٹے، اب جس وقت یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمر اپنی بیڑیوں میں اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے، بیڑیوں سے باندھا ہوا تھا باپ نے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ اب نبی کریم صحابہ کرام کو تو اپنی فتح کے متعلق کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنا خواب بتا چکے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے صلح اور رجوع کا معاملہ دیکھا صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری شرطیں مان لی ہیں کافروں کی، تو صحابہ کرام کو اتنا اضطراب، بے قراری، غم اور تکلیف ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطیں مان لی، مگر جو نگاہ، جس نگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آنے والے معاملات کو، وہ صحابہ کرام تو نہیں نا اس کو ویسے دیکھ سکتے تھے۔ تو اس سے اتنی ان کو تکلیف اور بے قراری اور ایک غم اور ایک اضطراب اور ایک قلق ہوا کہ ایسے لگتا تھا کہ صحابہ کرام غم کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے۔ امام ابن حشام لکھتے ہیں، تو جب سہیل نے، اب جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے اور اس کا اپنا بیٹا جو ہے اس نے ابو جندل کو دیکھا، تو ان کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ادھر ایگریمنٹ کہ اگر ہمارا کوئی بندہ ادھر آئے گا تو آپ ہمیں واپس کریں گے، اس نے آگے بڑھا اور اس نے جون سے ابو جندل کو دیکھا تو اس کے منہ کے اوپر اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا، اور پھر ایک نہیں کئی تھپڑ اس نے مارے، اور گریبان سے پکڑ کر اس اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ آہا
اور اس نے کہا یا محمد ہمارے اور آپ کے درمیان اس کے آنے سے پہلے معاہدہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے سائن ہو چکی ہیں ایگریمنٹ کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر وہ ابو جندل کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا اور قریش کی طرف تاکہ ان کو لے جائے۔ تو اب حضرت ابو جندل جو ہیں وہ بلند آواز سے فریاد کرنے لگے، اے مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا جو مسلمان ہو چکے تھے؟ سوچیں اس وقت مسلمانوں اور صحابہ کرام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی کیا حالت ہوگی، یہ مجھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیں گے، عذاب میں ڈال دیں گے مسلمانوں کو ان کی فریاد کی وجہ سے۔ اب مسلمانوں کو اور تکلیف ہے جب ان کی فریاد ہوئی نا کہ یہ تو مجھے عذاب میں ڈال دیں گے، یہ مجھے واپس لے کے جا رہی ہیں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اجر اور ثواب کی نیت کرو، تمہیں اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو اللہ نجات دینے والا ہے۔ حضور نے پہلے، یہ بھی ایک حضور نے غیب کی خبر پہلے ہی بتا دی، اللہ نجات دینے والا ہے دوسرے کمزور مسلمانوں کو بھی اور تمہیں بھی، یعنی ان کو بھی حضور نے بشارت دے دی اور ان کے لیے کشادگی کرنے والا ہے۔ اور میں ان لوگوں سے صلح کا معاہدہ کر چکا ہوں، میں ان لوگوں سے اب ایگریمنٹ کر چکا ہوں اور میں یہ ایگریمنٹ عہد شکنی نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ جن سے حضرت ابو جندل سخت تکلیف، دل شکستہ ہو کر اپنے باپ کے ساتھ چلے گئے اور اس طرح یہ معاہدہ پورا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے یہی صحابی جن سے ہیں، حضرت ابو جندل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں شام کے اندر، ملک شام کے اندر یہ فوت ہوئے۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 72 کے اندر یہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بلی ہیں، مگر ان میں پہلا مقام، مرتبہ اور شان اور بزرگی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اور اللہ کے حکم کے اوپر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا، اپنے باغات کو چھوڑ دیا، اپنی دکانوں کو چھوڑ دیا، اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد بھی جو ان کے پاس کچھ مال اسباب تھا وہ انہوں نے حضور کی خدمت میں، حضور کے فرمان کے اوپر، ان حضور کو جہاں جہاں اس مال کی ضرورت پڑی انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر اس کے اوپر بھی انہوں نے بس نہیں کیا، جنگوں کے اندر انہوں نے اپنی جان کی جو قربانی حضور کی خدمت میں پیش کی، تو ان کے مرتبے اور مقام تک مسلمانوں میں کسی کے پہنچنے کی جانس ہے، وہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب جن کی شان میں اور بزرگی کے اندر یہ آیت نازل